بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے اسباب، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا تھا۔ تو ناظرین، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، سلف صالحین اور علماء کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مابین ہونے والے تنازعات کی تفصیلی بحث سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے راضی رہنا چاہیے۔ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ وہ مجتہد تھے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں ماجور ہوں گے۔ انہیں طعن کرنے اور ان کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا در حقیقت شریعت اسلامیہ پر طعن کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ وہی اس شریعت کے حامل اور ہم تک پہنچانے والے تھے۔ اسی بارے میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، وہ نہایت قیمتی جانیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ ان کے خون سے پاک رکھے، لہٰذا میں اپنی زبان کو ان کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح یہ معلوم کرنا کہ بعد والوں پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کی تفصیل جاننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ بعض علماء نے فتنوں کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، مثلا حافظ ابن کثیر اور امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام کے مشکل ترین مرحلے کے دوران ہونے والے حادثات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور ان حادثات سے متعلقہ واقعات میں فیصلہ کن بات بھی کی ہے، اور بعض واقعات میں ایک فریق یا دونوں فریقوں کی لغزش کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اس بارے میں انہوں نے بنیاد ان واقعات میں وارد ہونے والی کثیر روایات اور نصوص کو بنایا ہے جن میں صحیح اور ضعیف روایات مخلوط ہو گئی ہیں۔ یہاں بہت سے اسباب ہیں جو علماء اہل سنت اور طلباء سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں پیدا ہونے والے فتنوں اور جنگ و قتال کے محرکات کا غور سے جائزہ لیں اور وہ اسباب تلاش کریں جو اس فتنے کا باعث بنیں۔ ان اسباب میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر کی تالیفات جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کے مشاجرات کا ذکر ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ تالیفات کے مؤلفین مغربی فکر جو اسلامی تاریخ کے بارے میں کینہ رکھتی ہے یا پھر تاریخ اسلامی سے بے خبر ہے کہ پروردہ ہیں، لہٰذا انہیں اسلامی تاریخ میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کو اس طرح مطعون ٹھہرایا کہ اس سے ان اسلام دشمن عناصر کے اہداف کو تقویت ملی جنہوں نے ان ہنگاموں میں رونما ہونے والے واقعات کی ایسی منمانی تحقیقات اور وضاحتیں کیں جس سے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نفوس قدسیہ مطعون ٹھہرے۔ اس طرح اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی مذموم کوششیں کی گئیں۔ پھر انہوں نے ہنگاموں کو یہ رنگ دیا کہ نعوذ باللہ یہ کرسی اور عہدوں کے حصول کے لیے سیاسی ٹکراؤ تھا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان، تقوی اور اللہ کے لیے اخلاص اور سچائی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ انہیں دنیا کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا، وہ لیڈرشپ کے دلدادہ ہو گئے تھے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ خون بہہ رہا ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، مال چھینا جا رہا ہے اور حرمتیں پامال ہو رہی ہیں۔ انہیں بس یہ فکر تھی کہ کسی طرح سے اقتدار اور مملکت ہمارے ہاتھ آ جائے، نعوذ باللہ۔ اس جھوٹ اور بہتان کا سرخیل طٰہٰ حسین ہے۔ اس نے اپنی کتاب الفتنہ الکبریٰ میں یہ زہر اگلا ہے۔ یہ حقیقت امت مسلمہ کے علم سے بے بہرہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں طٰہٰ حسین نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر طعن و تشنیع کی ہے، ان کی نیتوں پر رقیق حملے کیے ہیں اور ان پر ایسے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے مقاصد و اہداف میں ممد و معاون ہیں۔ عوام کی ایک خاص تعداد اس کے خاص منہج سے متاثر ہے۔ ایسے مؤلفین نے ان تاریخی روایات باشمول رتب و یابس، سچ اور جھوٹ پر اعتماد کیا ہے جنہیں امام طبری اور ابن عساکر وغیرہ مورخین نے بغیر تحقیق کے اکٹھا کر دیا ہے، لیکن ان ناقلین نے امام طبری اور ابن عساکر وغیرہ کے اس منہج کو سامنے نہیں رکھا جو انہوں نے اپنی تصنیفات میں اپنایا ہے۔
ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ امت باہم اختلاف کرے گی اور ان کے مابین جنگ و قتال بھی ہوگا۔ متعدد احادیث میں اس کا اجمالی طور پر یا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے اسباب بیان فرما دیے، کبھی نتائج کا تذکرہ کر دیا، کبھی بعض حادثات اور واقعات کی طرف اشارہ کر دیا، اور کبھی فتنہ برپا کرنے والوں کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی طریقوں سے ان کی نشاندہی کی۔ اس میں سے بہت سا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ان سوالوں کے جواب کی صورت میں ہے جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اخوت، بھائی چارے اور اتحاد کی اس نعمت عظمیٰ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی فیضیاب ہو رہے تھے۔ وہ پوچھتے رہتے تھے کہ اتحاد کی یہ نعمت دائمی ہے یا زائل ہو جائے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم تھا کہ یہ نعمت ہمیشہ اسی طرح نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ ان کی ایسی تربیت فرماتے رہتے تھے کہ وہ ان مشکلات اور فتنوں کے لیے تیار رہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ فتنے رونما ہوں تو وہ اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کریں اور انہیں فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر امت کی تربیت کے نقطہ نظر سے فرمایا تاکہ امت کو قبل از وقت ان کی اطلاع ہو اور وہ ذہنی طور پر ان مسائل سے نپٹنے کے لیے تیار رہیں تاکہ فتنوں کے وقوع کے وقت مسلمانوں کا طرز عمل صحیح ہو اور وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ان احادیث میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن میں فتنہ پردازوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کر دی کہ بسا اوقات فتنہ برپا کرنے والے لوگ ظاہری طور پر بڑے متشدد ایماندار ہوں گے، لیکن ان کی عقلیں منحرف ہوں گی اور ان کے دل ٹیڑھے ہوں گے اور وہ مجموعی طور پر ادراک سے عاجز اور سود بوجھ سے خالی ہوں گے۔ ان احادیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ فتنے منافقین کو بے نقاب کر دیں گے اور مومنوں کے دلوں کے لیے پالش کا کام دیں گے۔ مومنوں کا ایمان بڑھے گا اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آمادہ ہوں گے۔ یہ ایک طرح کی آزمائش ہوگی جس کے ذریعے سے ان کے دل چمکیں گے اور وہ مجاہدے کے عادی ہوں گے، خیر کو پہچان کر اس کا دوسروں کو بھی حکم دیں گے اور شر کی پہچان کر کے لوگوں کو بھی اس سے باز رکھیں گے۔ ان فتنوں سے آگاہ کرنے کا ایک مقصد انتباہ اور ڈراوا بھی ہے۔ وہ اس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا دیگر مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں یہ پیش گوئیاں سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگوں سے قتل سرزد ہوگا اور میری امت کے کچھ لوگ دنیا میں الجھ جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہر وقت ہوشیار رہیں گے اور ان فتنوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہر شخص ان سے بچنے کی کوشش کرے گا اور ہر وقت خوف زدہ رہے گا کہ کہیں غفلت میں وہ ان ہلاکتوں میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اس باب میں ڈرتے رہنا ہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ امت مسلمہ کے جھگڑوں اور اختلافات کے وقوع پذیر ہونے کی بابت احادیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ایسی کئی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ امت لازمی طور پر گروہ بندیوں اور اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس سے ڈراتے رہے تاکہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے وہ بچ جائے۔ یقیناً ان فتنوں سے آگاہ کرنا نجات کے طریقوں کی حد بندی کا لطیف انداز ہے۔ آپ کسی انسان کو کسی خطرے سے چاہے کتنا ہی ڈرائیں، جب تک آپ اس کی حد بندی نہیں کریں گے یا اس میں واقع ہونے والی کیفیت کا ذکر نہیں کریں گے، اس وقت تک اس شخص کے لیے اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ بسا اوقات خطرے اور فتنے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات جن مشکل حالات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات لا علمی کے باعث وہ قابل احتراز فعل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اسی فعل سے ڈرایا گیا ہوتا ہے۔ ان فتنوں سے آگاہ کرنے والی بعض روایات میں ان کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔
یا پھر ان کے نتائج بتائے گئے ہیں، یا یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے۔